نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والوں کی باتیں میں ایک بار آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر سننا ہے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، رضا الہی کے لیے اس پروگرام کو اٹینڈ کریں گے، اول تاخیر دیکھیں گے، جو سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک اپنی رضا کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جن کا تذکرہ سننا ہے، ان کا تعارف اور حلیہ وغیرہ سننے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ تو انہی کا ہے، لیکن نام آپ کو آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ مکے کا ایک نوجوان اور مالدار تاجر اپنی امانت اور تجارتی مہارت کی بنا پر کافی شہرت رکھتا تھا، یعنی بہت اچھے بزنس مین کے طور پہ آپ مشہور تھے۔ وہ تجارت کی غرض سے دور دراز ملکوں کا سفر کرتا اور بغرض تجارت ملک یمن جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ چنانچہ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ میرا یا میرے والد کا جب بھی یمن جانا ہوتا تو ہم اسکلان بن اواقن ہمیری، یہ ایک نام ہے، ان کے پاس ٹھہرتے، جو ایک جہاں دیدہ اور صاحب فراست شخص تھا۔ میں جب بھی جاتا وہ مکہ مکرمہ، کعبہ مشرفہ اور زمزم شریف کے بارے میں پوچھا کرتا، اور یہ سوال بھی ہمیشہ پوچھتا کہ کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا چرچہ بہت زیادہ ہو، یا کسی نے تمہارے دین کی مخالفت تو نہیں کی؟ مگر ہر بار میں نفی میں جواب دیتا، اور قریش کے دیگر مختلف اشراف کا ذکر کرتا، یہاں تک کہ جب میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، اس سال اسکلان بن اواقن ہمیری کے پاس یمن پہنچا تو وہ بہت لاغر و کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی قوت سماعت و بینائی بھی متاثر ہو چکی تھی۔ آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے سبب اس نے مجھ سے تعارف کے لیے میرا نسب نامہ پوچھا، باپ کا نام، دادا کا نام۔ میں نے نسب بتانا شروع کیا تو فوراً مجھے پہچان گیا اور کہنے لگا، اے معزز ظہری مہمان، بس یہی کافی ہے۔ پھر کہنے لگا، کیا میں تم کو ایک ایسی عجیب و غریب اور اچھی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے تجارت سے زیادہ نفع بخش ہے، تجارت سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ میرے ہاں کہنے پر کچھ یوں وہ کہنے لگا، گزشتہ ماہ تمہاری قوم میں اللہ پاک نے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے جسے اس نے مقام مصطفیٰ و مرتضیٰ پر فائز کیا ہے۔ اس پر کتاب نازل فرمائی جائیں گی اور اس سے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اسلام کی دعوت دے گا، حق پر عمل کرنے کا حکم دے گا، اور خود بھی حق کا پیرو ہوگا۔ باطل سے نہ صرف روکے گا بلکہ اسے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکے گا۔ اس صاحب فراست ہمیری یعنی یمنی بوڑھے کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں نے بڑی بے تابی سے اس نبی کے قبیلے کے متعلق سوال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بنی ہاشم سے ہیں اور تم ان کے رشتہ دار ہو۔ میری خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے مجھے نصیحت کی، اپنے قیام کو مختصر کر کے
جلد لوٹ جاؤ اور جا کر ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان سے تعاون بھی کرو اور یہ اشعار میری طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ گویا کہ اس ہمیری نے، اس یمنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی، اللہ پاک کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی اور کہا کہ یہ اشعار میرے ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ چند اشعار اور ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس نے کہا اشہد باللہ ذی المعالی و فالق اللیل والصباح، جس کا ترجمہ ہے اس رب ذوالجلال کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے۔ انک فی السرو من قریش یبن المفدی من الذباح، یقیناً آپ کا تعلق عظمت و شرافت میں قریش سے ہے۔ ارسلت تدعو الی یقین ترشد للحق والفلاح، آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو منزل یقین کی طرف بلائے اور انہیں حق و فلاح کی راہ دکھائے۔ اشہد باللہ ربی موسیٰ انک ارسلت بالبطاح، جس کا ترجمہ ہے اس رب ذوالجلال کی قسم جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، بے شک آپ وادی بطحا میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آخری شعر، کتنے پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے کافی دور یمن کا ہے۔ فَكُن شَفِيعِي إِلَى مَلِيكَ يَدْعُ الْبَرَى یا إِلَى الْفَلَاحِ، یعنی اے شفیع دو جہاں اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کیجیے جو لوگوں کو فلاح و کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ اشعار یاد کر لیے، یعنی یہ وہ مکی نوجوان بیان کر رہا ہے جن کی بات چیت اس حمیری، اس یمنی سے ہو رہی ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ اشعار یاد کر لیے، پھر اپنے کاروباری معاملات کو جلد از جلد پورا کر کے واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے انہیں سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مبعوث ہونے والے نبی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہے، اللہ نے انہیں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ اس وقت سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرماتے، میں نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے خیر ہی کی امید ہے۔ پھر استفسار فرمایا یہاں آنے سے قبل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اے ابو محمد؟ میں نے عرض کی یہ تو آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے، یا ارشاد فرمایا کسی نے تمہارے ہاتھ میرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، جلدی سے مجھے بتاؤ کیونکہ وہ پیغام بھیجنے والا حمیر کا رہنے والا ہے اور خواص مومنین سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار بھرا انداز اور معجزائے غیب دانی دیکھ کر میں، یعنی وہ مکی نوجوان کہتا ہے کہ میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بوڑھے ہمیری میزبان کی والہانہ جذبات کی عکاسی کرنے والے عقیدت سے بھرپور اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی حاضری نہیں ہوئی ہے، لیکن کس طرح جو کتابوں سے پڑھا، جو نشانیاں پڑھی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کر کے آپ کا نسب، آپ کا حلیہ، آپ کی مبارک عادات و اطوار کو بیان کر کے کس طرح پیارا سا نقشہ کھینچا۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب تاجر، بزنس مین مکے کا نوجوان کون تھا؟ وہ جن کا نام پہلے عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ عشرہ مبشرہ کے ایک چمکتے دمکتے ستارے صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نیز حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پہلے میرا نام عبد عمر، مگر جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تبدیل فرما دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ برے نام کو بدل دینا چاہیے۔ مذکورہ بالا روایت میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تبدیل فرمایا۔ اچھا، نام تبدیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، اس کو حضور نے تبدیل کر کے جمیلہ رکھا۔ اسی طرح سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام پہلے برہ تھا، جو آپ نے تبدیل فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے۔ جب نام رکھنے کی بات آئی گئی ہے، نام رکھنے کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، یہ ان کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہے جو عمر بھر اس کی پہچان بنا رہے گا، یہاں تک کہ حشر برپا ہوگا تو مالک کائنات عز و جل کی بارگاہ میں اسے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم مدنی پھول ہے جو عموماً شرعی مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے یا پھر اچھے معنی نہیں ہوتے۔ ایسے نام رکھنے سے بچا جائے، بلکہ چاہیے یہ کہ نام جو رکھے جائے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھے جائے، صحابہ کرام کے ناموں پر، اولیاء کرام کے مبارک ناموں پر رکھے جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچوں کا اپنے اسلاف سے روحانی تعلق قائم ہوگا، اور دوسرا ان نیک ہستیوں سے موسوم ہونے کی برکت سے ان کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ نیز کل بروز قیامت انہیں ان مبارک ناموں سے پکارا جائے گا۔ ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نام رکھنے کے تعلق سے مزید کچھ احادیث بھی سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت دو شخص اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے، الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا۔ رب عز و جل فرمائے گا، جنت میں جاؤ، میں نے حلف فرمایا ہے۔ حلف کے معنی ہوتا ہے قسم، کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ ایک اور روایت، رب نے مجھ سے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے دوزخ کا عذاب نہ دوں گا۔ لہٰذا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ یہ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی بچے کی صورت میں اولاد ہو
تو ان کا نام محمد یا احمد رکھ دیا جائے، ساتھ میں پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھا جائے، اور وہی نام ڈاکیومنٹ وغیرہ پر بھی استعمال کیا جائے۔ یہ اصل نام جو ہے وہ محمد ہوگا، اور پکارنے کے لیے ڈاکیومنٹ کے لیے کوئی اور نام لیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر سننے جا رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ انہی کی سیرت پر ہے۔ آپ کا پورا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ قرشی زہری اور کنیت ابو محمد ہے۔ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اسی خاندان سے تھی۔ آپ نجیب الطرفین تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے شریف اور خوش بخت تھے۔ باپ کی جانب سے آپ کو یہ خوش بختی ملی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسمانی حلیہ کچھ یوں تھا: رنگت سرخی مائل سفید، چہرہ چاند جیسا حسین، گال گلاب کی طرح نرم و ملائم، آنکھیں کشادہ اور لمبی پلکوں والی، ناک لمبی اور خوشنما، ہتھیلیاں اور انگلیاں موٹی موٹی تھی، نیز داڑھی شریف اور سر کے بال آخر عمر تک سیاہ ہی رہے۔ آپ کے حیات طیبہ کی چند جھلکیاں کچھ یوں ہے۔ سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حیات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراخ دستی و مالداری میں سادہ زندگی بسر کرتے، مال و دولت عطا کرنے والے رب منان عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیتے، مال کی وجہ سے آنے والی آزمائش و سرکشی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے، خوشی ہو یا غمی ہر حال میں اللہ کی بارگاہ سے ہی لو لگائے رکھتے، دوست احباب کی جدائی کا خوف رکھتے، قلب و نگاہ کے ذریعے عبرت حاصل کرتے رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، غریبوں مسکینوں پر احسان فرماتے، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے عطیات دیتے تھے، فقیروں اور ناداروں پر خرچ کرنے میں مالداروں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہ کیسے نمونے تھے آگے میں کچھ بیان کروں گا کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا سخاوت کا جذبہ دیا، اور پھر چونکہ اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے تو اللہ پاک نے ان کو کتنا نوازا تھا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یوں تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر خوش بختیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، یعنی آپ پیدائشی طور پر خوش بخت اور نیک خصلت تھے، لیکن خاص طور پہ یہاں دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیماری کے سبب بے ہوشی طاری ہوئی تو سب نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ اس جہان سے کوچ فرما گئے ہیں۔ چنانچہ میری والدہ حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا فضا کرنے کے بجائے فوراً مسجد کی طرف بڑھی تاکہ اس اندوہناک صدمے پر صبر میں مدد چاہنے کے لیے رب ذوالجلال کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو: استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ مگر کچھ ہی دیر میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ پاک کی بڑائی و بزرگی بیان کی، یعنی اللہ اکبر کہا، اور سب گھر والوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ ہم سے پوچھنے لگے کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے جن میں سے ایک نہایت ہی سخت لہجے میں بات کرنے والا تھا، کہنے لگے چلے ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کا فیصلہ بارگاہ رب العزت سے معلوم کریں کہ آپ خوش بخت ہیں یا نہیں۔ پھر دونوں مجھے لے کر چل دیے۔ راستے میں ایک تیسرا فرشتہ ملا اور اس نے ان دونوں سے پوچھا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انہیں العزیز الامین یعنی اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا ان کو واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی خوش بختی و مغفرت لکھ دی گئی تھی، اور اللہ پاک جب تک چاہے گا ان کی اولاد کو ان سے نفع پہنچائے گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ایک تو یہ واقعہ آپ کی خوش بختی کا، اور دوسرا یہ
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بے مثال ماں کے لال ہے جس کی خوش بختی پر دونوں جہان رشک کرتے ہیں، کیونکہ جب پیکر حسن و جمال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور وحشت و بربریت کے گھپ اندھیروں کو دور کرنے عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی دنیا میں تشریف لائے، تو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھونے والے ہاتھ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ میرے ہاتھوں پر جلوہ افروز ہوئے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان، آپ نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی جو خدمت کی سعادت حاصل کی تھی، خدا احکم الحاکمین نے اس کے طفیل بطور انعام انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم کی آگ سے براعت کا پروانہ عطا فرما دیا، کیونکہ جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود اس رومال پر دنیا کی آگ حرام ہو سکتی ہے جسے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے مس ہونے کا شرف حاصل تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جن آنکھوں نے رخ زیبا کا دیدار کیا ہو اور جن ہاتھوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز کو چھونے کا شرف پایا ہو، ان آنکھوں یا ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام نہ ہوتی۔ بس اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی خادمہ کو اولاد سمیت اپنے دامن رحمت میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے نہ صرف اسلام کی دولت سے نوازا بلکہ ہجرت کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لخت جگر یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 10 خوش نصیبوں میں شامل فرما دیا جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ملی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج تذکرہ ہم سن رہے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شرفا کے سردار ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص موقع یہ بھی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی اہل بیت کی خوب خدمت کی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانہ پر تشریف فرما ہے۔ نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھوک سے بےتاب دیکھ کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ہماری خدمت کی سعادت کون حاصل کرے گا؟ اتنے میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تشت میں ستو، پنیر اور گھی سے تیار کردہ حلوے کے ساتھ 2 تلی ہوئی روٹیاں لے کر حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے اور تمہارے اخروی معاملات کا میں خود ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس طرح کی دعاؤں سے نوازا تھا تو آپ آگے چل کے بہت بڑے تاجر بنے، بہت بڑے بزنس مین بنے۔ اللہ پاک نے بہت مال و دولت سے آپ کو نوازا اور نوازا آپ خوب سخاوت بھی کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ رحمت عالمیان
مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یعنی ظاہری مال و اسباب میں کم ہونا اختیاری تھا، یعنی خود سے اپنایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو دنیاوی تونگری پر اور آخرت کو دنیا پر خود ہی ترجیح دی، ورنہ خدا نے آپ کو اشرف ترین مخلوق بنایا اور محبوبیت خاص کا خلعت فاخرہ عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، محبوبیت کی وہ ادا ہے کہ رب خود ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو دنیا ہی کو نہ بناتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مالک و مختار بنایا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیاری طور پر اپنایا تھا۔ ایک بار آپ کے رب نے آپ کو پیغام بھیجا، کہو تو مکے کے 2 پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں۔ عرض کی، یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھا کر شکر بجا لاؤ، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش و عشرت میں مشغول رہتے تو تکلیف و مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے محروم رہ جاتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی میں بھی اہل بیت اطہار کی خوب خدمت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی خوب خدمت کرتے رہے۔ امہات المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب سفر فرماتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کام کاج کو موقوف کر کے ان کے ساتھ سفر میں ہو جاتے، ان کے لیے رہنے سہنے پردے وغیرہ کے معقول انتظامات کرتے اور خوب خیال کرتے۔ جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، اور ایک اور مقام پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابہ کرام میں سے ہیں، یعنی مکے سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت اسلام کا وہ پیارا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جنہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو جب مدینہ پہنچی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کا کاروبار، ان کا گھر بار، ان کے اسیٹس سب مکے میں چھوٹ گئے تھے۔ یہ جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ رشتے، بھائی کے رشتے میں جوڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کسی صحابی کو کر دیا، قربان جائے ان کی مبارک اداؤں پر۔ انہوں نے اپنے پورے مال کا آدھا مال اپنے لے رکھا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے سے مدینے آئے تھے ان کو پیش کر دیا۔ اپنی تجارت میں بھی حصہ دینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، انہوں نے یہ چاہا کہ ایک کو طلاق پیش کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ نکاح میں جوڑ دو۔ تو اتنی قربانیاں صحابہ کرام نے جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے، جن کو انصار صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے پیش کی۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوددار تھے، آپ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ مدینے کے بازار کا رخ کرنا چاہا، گئے اور تھوڑی سی گھی اور پنیر سے اپنی تجارت کا آغاز کیا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا تھا اور وہ دعائیں میں نے آپ کو سنائی بھی، لہٰذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ آپ کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اگر مٹی کو بھی ہاتھ میں لیتے تو وہ سونا بن جاتی، اور خود یہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعاؤں سے نوازا تھا تو میرا ان دعاؤں پر اتنا بھروسہ تھا کہ انداز یہ ہوتا کہ کوئی بھی پتھر ہٹاؤ تو مجھے ایسا لگتا کہ اس کے نیچے میرے لیے سونا نکلنا ہے۔ اللہ پاک نے بہت وسعت آپ کو دی اور کثیر مال آپ نے راہ خدا میں پیش کیا، بہت زیادہ سخاوت فرمائی، اور سخاوت کے کیا نرالے انداز تھے، سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں آپ نے ایک بار 4000 دینار خیرات کیے، ایک بار 40,000 دینار راہ خدا میں دیے، ایک بار 500 گھوڑے مجاہدوں کو دیے، ایک بار 1500 اونٹ راہ خدا میں دے دیے۔ وفات کے وقت 50,000 دینار خیرات کرنے کی وصیت کی۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو اپنا 1/3 مال خیرات کرنے کی وصیت کی، مگر بعد میں آرام ہو گیا تو وہ مال خود ہی خیرات کر دیا۔ ایک بار صحابہ سے کہا
کہ جو اہل بدر سے ہوں اسے فی کس 400 دینار میں دوں گا۔ ایک بار ایک دن میں 1.5 لاکھ دینار خیرات کیے۔ رات کو حساب لگایا، پھر بولے کہ میرا سارا مال مہاجرین و انصار پر صدقہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا میری قمیص فلاں کو اور میرا امامہ فلاں کو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ عبد الرحمن کے صدقات قبول، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی خبر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ امہات المؤمنین کی خدمت میں ایک باغ پیش کیا جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ اللہ پاک ان کی سخاوت کا ہمیں بھی صدقہ نصیب فرمائے۔ بہت زبردست خوف خدا والے، علم والے اور بہت بڑے تاجر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آپ کے پاس جو پراپرٹی تھی، آپ کے انتقال کے بعد جب اس کا باقاعدہ ترکے کی تقسیم کا سلسلہ ہوا تو بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا سونا تھا کہ اس کو کلاڑیوں سے توڑا جاتا تھا تقسیم کرنے کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا کہ مکے سے مدینے آئے، زیرو سے سٹارٹ لی، لیکن اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرمائی، اور برکت کیوں نہ ہوتی، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعاؤں سے نوازا تھا۔ لیکن ایک بہت ہی پیاری بات، ایک بہت ہی پیارا نقطہ آپ کی سیرت کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر، اتنا بڑا بزنس، اتنی مصروفیات، اس کے باوجود آپ کا علمی مقام کیا ہے؟ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی ایبسنس میں، اپنی غیر موجودگی میں جن سلیکٹڈ پرسنالٹیز کو، جن منتخب صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسلمانوں کی شرعی رہنمائی دینے کی اجازت عطا فرمائی تھی، گویا کہ مفتی کا ٹائٹل جن کو دیا تھا، ان میں ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یعنی آپ ایک ہی وقت میں اتنے بڑے تاجر بھی ہیں اور اتنے بڑے مفتی بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی شرعی رہنمائیاں کرتے تھے۔ آج اللہ پاک نے جن کو نوازا ہے، بڑے بڑے کاروبار لے کے چل رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے آفیسز ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کہنے کو تو دنیا والے کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، لیکن غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کا کتنا علم ہے۔ آپ اور میں جو تجارت کرتے ہیں، کیا اس کے مسائل ہم نے پڑھے ہیں؟ بچپن سے بڑے ہو گئے، نماز ہم پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، کیا نماز کے مسائل پتہ ہے؟ نماز کی 6 شرطیں ہیں، پتہ ہے؟ نماز کے 7 فرائض ہیں، پتہ ہے؟ نماز کی 30 واجبات ہیں، پتہ ہے؟ نماز کو توڑنے والی 29 باتیں ہیں، پتہ ہے؟ نماز کی سنتیں تقریباً 96 ہیں، اور نماز کے مکروہات تحریمہ 32 ہیں، پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ تجارت میں، بزنس میں اتنے آگے نکل گئے، اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ FGN چینل کے ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ایک چیز یہ بھی سیکھنے ملتی ہے کہ کتنے ہی کاروباری مصروفیات ہو جائے، لیکن ہمیں اپنا دین کا علم تو ہونا چاہیے۔ لہٰذا پڑھنے سیکھنے کی عادت بنائیں۔ اس کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے، اور دعوت اسلامی انڈیا کا بہت ہی پیارا ڈپارٹمنٹ غریب نواز آن لائن اکیڈمی، اس کے تحت مختلف آن لائن کورسز کرائے جاتے ہیں، اس میں ایڈمیشن لے کر بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔